میری ہدایات کے مطابق زندگی گزارو گے، تمہارے لیے یہ مصیبت زحمت نہیں بلکہ نعمت بن جائے گی. اور اب تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، میں تمہارے لیے کافی ہوں. حسبی اللہ. اب معاملہ آپ کا اللہ سے ہے، اللہ پہ بھروسہ اپنے معاملات کو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. اب ایک سکون آ گیا آپ کی زندگی میں. دیکھیں سکون آ گیا، آپ مالک نہیں بلکہ وہ ایک امانت دار ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع مومن کی دنیا کی زندگی کیسی ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایمان لے آتا ہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے. دیکھیں ایمان کا تھوڑا سا میں اس کا پہلے مختصر بات کروں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی حقیقت پر یقین کریں. ٹھیک ہے، اس جسم کے خول سے باہر نکلیں. آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، یہ ایک مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. ہمارا تو یہ یقین بن نہیں رہا. بس اسی مرد ہو یا عورت، اسی مکان کو اپنی حقیقت، میں بچہ ہوں، میں جوان ہو رہا ہوں، میں جوان ہو گیا اور اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب آخری عمر ہے. ساری زندگی اس ظاہر کو حقیقت سمجھ کر ہم گزار دیتے ہیں. جنس کے دیکھیں جو مکان ہے اس کو آپ حقیقت سمجھ لیں اور مکین کو نظر انداز کر دیں. یہ بھی مسئلہ ہے نا. مثال کے طور پہ آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں اس میں اصل تو آپ ہیں، اس لیے وہ مکان آپ کا مکان کہلاتا ہے. آپ اس سے چلے جائیں. ہم خود ہماری فیملی جو ہے وہ 4-5 مرتبہ ہجرت کر چکی ہے. بہرحال بچپن میں مجھے یاد نہیں ہے، ہم یہاں بینک روڈ پہ تھے، خیبر منزل نہیں ہے یہ بکٹ بازار کے سامنے، وہاں پہ تھے. پھر شام گنج چلے گئے اور پھر بکٹ گنج آ گئے. تو اب شام گنج کا گھر اگر وہ تو ہم کہیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو دکھائیں کہ بھئی یہ ہمارا گھر تھا، اس میں ہم رہ رہے تھے یا ابھی یہاں رہ رہے ہیں، تو اس کا دیکھیں، اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکان اور مکین یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. آپ نے اس کو اہمیت دے دی تو یہ اس دھوکے، یعنی مومن کی میں بات کروں، مومن دھوکے کا شکار نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے. دلائل اور شواہدات موجود ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی کیسے یقین کریں. تم نہیں تھے، اب کچھ دنوں بعد پھر نہیں ہوگے. قبر میں جا کے ہمارے ابو کی قبر ہے، ہمارے بھائی کی قبر ہے، ہماری والدہ کی قبر ہے، ساری قبریں موجود ہیں. تو وہ کہاں گئے؟ وہ تو چلے گئے، اپنے وطن چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون آپ لوگ کہتے ہیں نا، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے قبر میں جانا ہے. جو بھی غم کی خبر آپ کو ملتی ہے روایتی طور پہ آپ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نہیں کہتے ہم قبر میں جانا ہے. تو خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یقین، یہ دیکھیں ہر چیز کے دلائل موجود ہیں. کیسے یقین کریں کہ میں یہ نہیں، میں وہ ہوں جو کہ نظر نہیں آ رہا. بھئی آپ سوچیں، پیدائش سے پہلے آپ کہاں تھے؟ آسمان پہ تھے کہ نہیں تھے؟ تو ہمیں بتایا گیا ہے اس ذات نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے
عالم ارواح میں تھے ہم، قرآن میں ہے اس کا تذکرہ، بات چیت ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ سے، وعدہ کیا ہے ادھر اللہ تعالیٰ سے ہم نے. تو ایک بات تو یہ ہے. پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی میں تو چند دن کے لیے یہاں آیا ہوں اور میری منزل دنیا نہیں ہے، اس ہر بات کی تفصیل ہے وہ میں کر چکا ہوں. یقین آپ کر لیں کہ یہ دنیا، مجھے اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا. مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام درجات دینا چاہتا ہے، اس کی بھی تفصیل ہے. اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب، اس سے بہتر کوئی چیز ہے؟ تو اس کی تیاری کے لیے کہ یہاں میں استعداد پیدا کروں، اللہ کا خلیفہ بن جاؤں. انی جاعل فی الارض خلیفہ بن جاؤں. خلیفہ بنوں گا تو دیکھ سکوں گا، نہیں بنا تو پھر اللہ کا خلیفہ نہ بنا تو پھر شیطان کا خلیفہ ہوں. تو دیکھیں یہ ساری باتیں یقین کی ہیں. اچھا، اپنی حقیقت پر یقین کر لیا، اپنی منزل اور آخرت پر یقین کر لیا کہ میری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. یقین کر لیں موت کوئی چیز نہیں ہے. موت آخرت میں ہم چلے جائیں گے، اپنے وطن چلے جائیں گے واپس. تو بہرحال اب دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ تم تؤمنون باللہ ورسولہ. یہ وہ آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم. کہ زندگی تم ایک مطالبہ کیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو. یہ امانت ہے جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، مال ہے، اولاد ہے، تمہاری جان ہے. 3 چیزیں میں نے بتائی نا. اس کو ملکیت نہ جانو، مالک نہیں ہو تم، مالک میں ہوں. اس وقت بھی ہم پہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا نظام ہے، مجبور ہیں ہم. نوالا جب لالق سے اتار دیتے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو بہرحال دیکھیں، اچھا میں یہی ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ ایمان آپ یقین کر لیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 مطالبے جنتیوں کے، فلہم جنات الماوا. تو ایمان کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی حقیقت، اپنی منزل اور منزل کا راستہ تو اسلام کا ہے. شریعت اللہ کا، شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد جب آپ یہ یقین کے ساتھ یہ سارے کام کریں گے، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں گے اور پھر اپنے عمل سے کہیں گے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب اللہ تعالیٰ، اب آپ اللہ کے ہو گئے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. خود سپردن اسلام کا نام یہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اب آپ اللہ کے ہو گئے، یعنی مال اور جان اور اولاد آپ کے اللہ اور اللہ کا حکم. اب اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا ہو گیا، میں تمہارا ہو جاؤں گا. من کان للہ کان اللہ لہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اب میری نگرانی میں ہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم میری نگرانی میں ہو. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو اب میرے لیے زندگی گزارو گے، میں تمہارا المہیمن، میں تمہارا نگران ہوں اور تمام کاموں کا ذمہ دار میں ہوں. تمہارے رزق کا، تمہاری آل اولاد جو بھی ہے، باقی تو جو کچھ بھی تمہیں پیش آنا ہے تکلیف، یہ میں نے لکھ دی ہے اور یہ تمہارے لیے نعمت ہے اور رحمت ہے. تکالیف یہ جنت کا حصار ہیں، مصیبتیں، تکالیف، حدیث ہے. تو یہ جو بھی میں نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ آسان ہے. جو مصیبت اور ابتلا میں نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، وہ نعمتیں ہیں میری. ان کو نعمت سمجھو، مصیبت نہ سمجھو.
اور ان کو میری ہدایات کے مطابق زندگی گزارو گے، تمہارے لیے یہ مصیبت زحمت نہیں بلکہ نعمت بن جائے گی۔ اور اب تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، میں تمہارے لیے کافی ہوں، حسبی اللہ۔ اب معاملہ آپ کا اللہ سے ہے، اللہ پہ بھروسہ اپنے معاملات کو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے۔ اب ایک سکون آ گیا آپ کی زندگی میں، دیکھیں سکون آ گیا، آپ مالک نہیں بلکہ وہ ایک امانت دار ہو گئے، جسم جان جسم اولاد جو بھی ہے امانت دار ہو گئے، اور اللہ کی مرضی سے آپ زندگی گزارنے لگے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ تو اب کیا ہے، ایک تو اب آپ کی جو زندگی گزرے گی اب آئندہ، وہ تو اللہ کی یاد میں گزرے گی، اللہ کے لیے گزرے گی۔ اب آپ کو، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کی گاڑی جو ہے وہ پٹری پر آ گئی، موٹر وے پر آ گئی، کوئی جھٹکا وٹکا نہیں ہے، بریک کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ موٹر وے پہ تو بریک نہیں ہوتا نا، بریک نہیں، بس وہ سیدھی سڑک ہے، چلتی جا رہی ہے، سکون۔ الا ان اولیاء، اب آپ اللہ کے دوست بن گئے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہو گئے، عبدہ، آپ اللہ کے خاص بندے ہو گئے، آپ اللہ کے ہو گئے، اللہ آپ کا ہو گیا، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، تو آپ کی زندگی پریشانی تو ختم ہو گئی، اب مطمئن ہو گئی، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، 13 سال مکی کی زندگی، پھر مدینے کی زندگی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کبھی کوئی گلا شکوہ نہیں، بس نبٹ رہے ہیں بھائی۔ 10,000 کا لشکر آ گیا احزاب میں، تو وہ بس ٹھیک ہے، کریں گے، پیٹ پہ پتھر باندھیں گے نہیں باندھیں، تو یہ ساری زندگی بس مشکل نہیں ہے کوئی، ساری رحمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں، مصیبتیں نعمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور زندگی اطمینان خوش۔ پھر کیا ہوگا جب آپ دیکھیں، یہ جب آپ زندگی شروع کریں گے تو وہ ایک حدیث ہے نا کہ فتنے اترتے رہتے ہیں، جو فتنے کو رد کر دے اس کے دل پر سفید داغ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دل براق ہو جاتا ہے، قرآن کی زبان میں اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ بس جو نفس مطمئنہ بن گیا نفس امارہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ بس اب فکر نہ کرو، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، دنیا میں میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں کیسے؟ قلب المومن عرش الرحمن ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، یعنی اللہ کا نائب بن گئے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، بس اب دیکھ لیں یہ بندہ جو ہے، حضرت عمر بیٹھے میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور صحابی ساریہ ہے اس کو مخاطب کر کے پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو، وہ سن لیتے ہیں، یہ کون سے کان ہیں اور یہ کون سی آنکھیں ہیں جو سینکڑوں میل دور جا کے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، تو یہ بس قلب المومن عرش الرحمن ہو گیا، تو اس سے بڑی جنت اور کیا ہوگی؟ قلب المومن عرش الرحمن ہو گیا تو اس سے بڑی جنت تو کوئی نہیں ہوگی۔ تو بس وہ مطلب بس پھر تو کیا ہے کہ بی یبصرو بی یبتشو بی ارجلو، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے چلتا ہے، مجھ سے پکڑتا ہے، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ تو بہرحال وہ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، باقی کرنے کی جو بات آتی ہے تو پھر معاملات مختلف ہیں۔ کھانا دیکھنے میں اور کھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے،
کھانا کھا لیں تو ذائقے کا پتہ چلے گا. فارسی کا ایک وہ ہے کہ جب تک آپ اس کو چکھو گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو وہ عشق کی تلوار سے اپنے آپ کو شہید کر لیں تو آپ کو پھر مزہ آئے گا شہادت کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.